ناظرین، آج سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ بل پاس کروانے میں آپ کے تعاون کا شکریہ، اب آپ کا استعفیٰ دینا بنتا ہے۔ اب یہ آ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف۔ اچھا، اس ساری چیز کے اندر بیسکلی انہوں نے خبر دی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ اپنے ہمیشہ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک رکھنے کے خواہاں رہے ہیں۔ مریم نواز گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اس معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو ترمیمی بل تھا، جب وہ سینٹ کے اندر پاس ہوا جس میں یوسف رضا گیلانی شرکت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے حوالے سے سوال اٹھے، اور یہی کہا گیا کہ جناب آپ کو پتہ بھی تھا کہ سینٹ کا اجلاس کب ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے دفتر کی جانب سے دیگر جو سینٹ کے ممبرز تھے اپوزیشن کے، ان کو انویٹیشنز تک گئے، ان کو کہا گیا کہ جناب یہ فلاں جو اجلاس ہے وہ اتنے بجے منعقد ہو رہا ہے تو آپ ضرور تشریف لے کر آئیں، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر تنقید ہوئی۔ حکومتی جو اراکین تھے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اور میڈیا کے اندر بات کرتے ہوئے بھی اس بات کا کافی مذاق بھی اڑایا، بلکہ انہوں نے تو طنز کے طور پہ جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے جو ہے یہ بل پاس ہو گیا کیونکہ آپ تشریف نہیں لے کر آئے۔ کئی لوگوں نے سوال اٹھائے یوسف رضا گیلانی صاحب کی وفاداری کے اوپر بھی کہ کیا اپوزیشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی طور پر واقعی کیا حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا واقعی اصل میں اپوزیشن کر رہی ہے۔ اور کچھ خبروں کے مطابق پیپلز پارٹی کے اپنے اندر سے لوگوں نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ آخر ہم نے دلاور خان کا جو گروپ تھا، جو 6 لوگوں کا گروپ ہے، ان سے ہاتھ کیوں ملایا، یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ان کا ساتھ کیوں لیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کافی پریشر تھا، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ ایک رسم قل میں شرکت کرنی تھی اور جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن حکومت نے جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ سیشن کا اعلان کر دیا، اور گیلانی صاحب تو ملتان میں تھے تو وہ اس لیے نہیں آ سکتے تھے۔ بہرحال تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ آج کیا ہوا کہ سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں یوسف رضا گیلانی تشریف لے کر آئے اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں اپنا یہ استعفیٰ جو ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو میں بھیج چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی بینچز کی جانب سے، مخالفین کی جانب سے تو چلے تنقید ہوتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنوں نے بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے رکھا، اور مجھے اس بات کا بھی زیادہ افسوس ہوا۔ تو اس وقت اب سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھجوایا، یعنی کہ بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو بھجوایا انہوں نے۔ اب اس ساری معاملے کے اندر 2 اینگلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میرا خیال میں پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ بات جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس میں جو ناقدین ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے کیا کیا پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گیلانی صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہ جو استعفیٰ دینے کا معاملہ ہے، یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر استعفیٰ واقعی آپ نے دینا تھا، حقیقی طور پہ آپ نے دینا تھا، تو وہ سامنے سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ جاتے جا کے ان کو استعفیٰ دیتے، سنجرانی صاحب ادھر ہی وہ آپ سے ریکنفرم کرتے کہ آج ہی آپ بغیر کسی پریشر کے استعفیٰ دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں، اور آپ کا استعفیٰ ادھر ہی منظور ہو جاتا۔ یہ جو پارٹی لیڈرشپ کو بھیجنے والا استعفیٰ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ جناب میرے پہ زیادہ زور نہ آئے، میرے پہ زیادہ پریشر مت ڈالیں اور مجھے زیادہ تنگ نہ کریں۔ تو اس وجہ سے گیلانی صاحب نے جو ہے وہ گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑی ہے، جیسے کہتے ہیں محاورت میں جو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسی معاملے کا، وہ یہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے یا گیلانی صاحب کی فیور میں بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، آپ اس کے پابند ہوتے ہیں ڈسپلن کے، اور یہ جو بھی آپ کی سیٹ ہے جو گیلانی صاحب کو ملی ہوئی ہے، وہ ایکچولی پارٹی کی ایک امانت ہوتی ہے۔ تو ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو جا کے استعفیٰ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ڈائریکٹلی چیئرمین سینٹ کو نہیں دیا۔
اچھا پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ پی ڈی ایم کے اندر جب ایک استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جی ہم استعفے دیں گے، تو اس وقت بھی پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں ان کے تمام لوگوں نے اپنے استعفے جو ہے اپنی اپنی لیڈرشپ کو جا کے جمع کرائے تھے. نہ کسی نے اسپیکر کو دیا تھا، نہ کسی نے جا کے سینٹ کے اندر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو دیا تھا. سب نے اپنے اپنے استعفے جو ہے وہ جا کے اپنی اپنی لیڈرشپ کو دیے تھے. نہ صوبائی اسمبلیوں میں اس طرح ہوا تھا، نہ قومی اسمبلی کے اندر اس طرح ہوا تھا. اس سے پہلے جب 2014 کے اندر دھرنا دیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے استعفے جا کے عمران خان صاحب کو جمع کرائے تھے. انہوں نے بھی جا کے ایاز صادق صاحب کو نہیں دیے تھے. تو اسپیکر جو ہے اس وقت ایاز صادق صاحب، ان کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ ویریفائی بھی کر سکتے کہ جناب یہ، کیونکہ یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ اگر کسی کا استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر کے دفتر میں آئے تو اس کے بعد اسپیکر فردن جو ہے وہ اس سے ملتا ہے، فیس ٹو فیس ملتا ہے اور ویریفائی کرتا ہے کہ جناب آپ نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا. تو اس طرح پھر اس استعفے کی کنفرمیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی گیلانی صاحب نے جو ہے، اچھا دونوں دفعہ اس سے پہلے نون لیگ کے بھی، جے یو ایف اے کے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دیے تھے کبھی بھی استعفے منظور نہیں ہوئے. کوئی بھی استعفیٰ جو ہے وہ آ کے ویریفائی ہو کے وہ سیٹیں خالی نہیں ہوئیں. اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ گیلانی صاحب کا استعفیٰ بھی جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین تک کی حد تک ہی رہے گا، اس سے آگے نہیں نکلے گا. وہ اسی دفتر کے اندر ہی بیٹھا رہے گا، اس سے آگے نہیں نکلے گا. اچھا پھر اس کے بعد گیلانی صاحب کی جو فیور میں بات کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ پوائنٹس ریز کرتے ہیں کہ جی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرو ڈیموکریٹ ہیں اور پارٹی کے جیالے ہیں. ان کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. انہوں نے پارٹی کے لیے جیل کاٹی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جا کے اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف زبان نہیں کھولی تھی. اس وقت اگر وہ چاہتے تو وہ ڈچ بھی کر سکتے تھے اپنے پارٹی لیڈر کو، وہ وزیر اعظم تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ان کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا گیا، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا، لیکن تب بھی انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا. تو گیلانی صاحب تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہو اور پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر ہوں. لیکن ساتھ ہی اس کے اندر پھر دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے تو کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو غیر حاضر ہوئے وہ یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے نہیں بلکہ پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے غیر حاضر ہوئے، یا ان کی وجہ سے لوگ پوری طرح نہیں پہنچے. تو کئی اس پہ لوگ سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ایکچولی ساری موو کے پیچھے ہو سکتا ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی اپنی مرضی شامل ہو کہ ہم نے اس بل کے اوپر شور شرابہ ضرور کرنا ہے لیکن اس کو روکنا نہیں ہے. اچھا پھر یہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں وہ بھی ایک سوال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ہماری غیر حاضریاں تو نظر آتی ہیں، آپ کو نون لیگ کی غیر حاضریاں نظر نہیں آتی. نزہت صاحبہ اور مشاہد حسین سید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو کووڈ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور نزہت صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئی نہیں ہیں. اچھا مشاہد صاحب کا جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے تو ڈاکٹر زرکا پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹر ہیں وہ آکسیجن سلنڈر کے ساتھ منہ پہ آکسیجن سلنڈر کا ماسک لگا کے اور ویل چیئر کے اوپر آئیں ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹ کے اجلاس کے اندر. تو اگر وہ یہ ڈیڈیکیشن دکھا سکتی تھیں اور مشاہد حسین سید صاحب یہ ڈیڈیکیشن نہیں دکھا سکتے تھے، تو الزامات در الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اسی دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی جانب سے. اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا جو میں آپ کے ساتھ یہ اسکرین کے اوپر شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا جی بل پاس کروانے میں آپ کے تعاون کا شکریہ. نیچے گیلانی صاحب کی تصویر ہے، آپ کا شکریہ. اب آپ کا استعفیٰ دینا بنتا ہے. چند دن پہلے باہر جانے کی اجازت کی شرط پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی اپنے استعفے کی پیشکش کر چکے ہیں. اب یہ آ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف، یہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کی. یہ استعفے لینے آئے تھے، اب اپنے اپنے استعفے بھی دیں گے اور لوٹ مار کا حساب بھی، بس دیکھتے جائیں. یہ شہباز گل صاحب نے بات کی. اچھا اس ساری چیز کے اندر بیسکلی انہوں نے خبر دی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اور یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ مجھے صرف باہر جانے دیں. اب ظاہری بات ہے یہ تو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں. شہباز گل صاحب اس سے پہلے یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب 4 لوگ جو ہے وہ جا کے ڈیل مانگنے کے لیے گئے تھے اور وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پہ بھی پیش کرنے کے لیے گئے تھے. وہ معاملہ بھی کہیں ٹھپ ہو گیا، اس میں کوئی آگے مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. نہ پتہ لگ سکا کہ وہ 4 لوگ کون تھے، نہ حکومت کی جانب سے ان کے نام لیے گئے. کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، تکے لگائے گئے سارے. تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن
لیکن ایک حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ اپنے ہمیشہ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک رکھنے کے خواہاں رہے ہیں، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی ایسے کام کر چکے ہیں جس میں قطعی طور پہ بالکل بھی ایسی کوئی جھلک بھی نہیں آنی چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح ناراض کریں. وہ اپنا پوسچر کبھی بھی کوئی ایسا نہیں لے کر آتے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں یا نہیں کہ وہ صرف باہر جانے کی اجازت کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ٹریک ریکارڈ جو ہے شہباز شریف کا اس معاملے میں وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ بات جو ہے وہ خاص طور پہ مریم نواز گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اس معاملے میں اچھا نہیں ہے. دوسری بات یہ، اس سارے معاملے کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میرے خیال میں اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ بکھلائی بھی ہے، وہ تتر بتر ہے. سب کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے، اور سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آگے جس طرح ان دونوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ جی 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے اور 23 مارچ کو پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. فی الحال جو سچویشن نظر آ رہی ہے آن گراؤنڈ، خاص طور پہ سینٹ کی اس ووٹنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کا آج جو استعفے کا اعلان ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے اندر کوئی اتنی ہمت بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکیں. اور شاید وہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب ایک خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کو اتنی نکمی جو ہے وہ اپوزیشن ملی ہے، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. میرے خیال میں ان کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، واقعی عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل وہ جو ایک رول کہتے ہیں نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ جتنی ڈیوائڈڈ اپوزیشن نظر آ رہی ہے کہ کوئی کہیں جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو اے این پی کے صاحب جو ہے وہ اٹھ کے ہی ہال سے باہر چلے گئے، وہ سینٹ کے ہال سے باہر چلے گئے، انہوں نے ووٹنگ کے اندر حصہ ہی نہیں لیا. اور یہ وہی دونوں جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، جنہوں نے پی ڈی ایم سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو اے این پی کے صاحب وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اٹھ کے باہر چلے گئے. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جتنے ہونے چاہیے تھے، خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں. تو دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی دال پوری کی پوری کالی ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور ان قریب انشاءاللہ میرے خیال میں 2 فروری کو یعنی پرسوں اس سلسلے میں آئی ایم ایف کا جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر موسٹ پروبیبلی پاکستان کو جو $1 بلین چاہیے تھے اس کی اپروول جو ہے وہ 2 فروری کو اب آ جائے گی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.